الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، دنیا کا تماشا اور حالات کے نشیب و فراز ہمارے سامنے ہیں. کل کوئی صحت مند تھا تو آج بیمار ہے، کل کوئی خوشحال تھا تو آج پریشان حال ہے، کل کوئی برسر روزگار تھا تو آج روزگار کو ترس رہا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ نے فرمایا کہ اور ہم اسی طرح سے لوگوں کے لیے دنوں کو پھیرتے ہیں. یہ ابتلا و آزمائش انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور جو کلمہ گو ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، اس کے دین پر چلنے والے، آزمائش ان کے لیے اور زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء
الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبطل المرء على حسب دینه فإن كان في دینه صلابا زید له في البلاء وإن كان في دینه رقة ابتلی على قدر دینه۔ سب سے سخت آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد ایمان و عمل کے اعتبار سے جن لوگوں کا درجہ ہوتا ہے ان کا امتحان اور ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یبتلی المرء علی حسب دینہ، آدمی کا امتحان اس کے دین کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ اگر دین پختہ ہوتا ہے، اگر دین مضبوط ہوتا ہے تو آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر دین کے اندر نرمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے تو امتحان بھی آسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی کتنی آیتیں ایسی ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ تقریباً 90 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ امتحان کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر صبر کیا جائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیات کے بعد پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے انہیں صبر کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ہمت دکھلاؤ، صبر کرو، ہمت دکھلاؤ، اپنی حفاظت کا انتظام کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ 4 باتیں بتلائی گئیں۔ صبر کرو، ہمت دکھلاؤ، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ آنے والے جو حالات ہیں ان حالات سے غافل مت رہو، ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کا انتظام، اس کی تیاری پہلے سے ہی کر لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ کامیابی کی یہ 4 کنجی، کامیابی کی یہ 4 کنجی، کامیابی کے 4 اصول اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ جو حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ تم اپنے بل پر نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہو، ان مشکل حالات کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز پڑھو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بشارت دے دی گئی، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوتی احد خیرا من الصبر واوسع من الصبر، صبر سے بہتر اور صبر سے زیادہ کشادہ کوئی نعمت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ قدم قدم پر، اس دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر آدمی صبر کا محتاج ہوتا ہے، صبر کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، کاروباری زندگی میں بھی، معاشرت کے دوسرے مسائل میں بھی۔ اگر آدمی صابر نہ ہو، اگر اس کے اندر صبر نہ ہو، اگر اس کے اندر حالات کو سمجھنا اور ناموافق حالات میں اپنے آپ کو کیسے ڈھالنا ہے، اگر اس کے اندر یہ شعور نہ ہو، یہ صفت نہ ہو، تو پھر وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس سے بڑا عطیہ، اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں دیا گیا، کوئی اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے،
اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ کس طرح ان لوگوں نے حالات کا مقابلہ کیا، جو ان کے مخاطب لوگ تھے، قوم کے لوگ تھے، جن کے درمیان ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جن کے درمیان ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا، کس طرح سے وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، پوری تاریخ قرآنی آیات میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 100-200 سال نہیں، 950 سال تک 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ کیسے کیسے ستائے گئے، کیا کیا ان سے نہیں کہا گیا، کیسا کیسا ان کا مذاق اڑایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، پوری زندگی ابتلا و آزمائش میں گزری، پوری زندگی ابتلا و آزمائش میں گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی ستایا، پوری تاریخ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، کیا کیا الزامات ان پر اور ان کی والدہ محترمہ پر لگائے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی جو کارستانیاں تھیں، ان کارستانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اے نبی، جس طرح عزیمت والے پیغمبروں نے صبر سے کام لیا، عزیمت والے پیغمبروں نے صبر سے کام لیا، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، فَاصْبِرْ، اسی طرح سے آپ بھی صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ صبر ایوبی ہم نے سنا اور آپ نے بھی سنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کی استقامت ایک مثال بن گئی، ایک مثال بن گئی۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 12 سال تک آپ ابتلا و آزمائش کے شکار رہے، ابتلا و آزمائش کے شکار رہے۔ اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جو بیویاں تھیں وہ علیحدہ ہو گئیں، جو بچے تھے وہ وفات دے دیے گئے، جو مال تھا وہ مال ختم ہو گیا، صرف ایک بیوی ان کی خدمت کرتی تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے اس بندے کا ذکر کیا تو دیکھیے، آیات پر غور کیجئے، کتنے والہانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ میرے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ انداز دیکھیے، رب اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہے، کس والہانہ انداز میں۔ میرا بندہ ایوب کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے رب، شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور حضرت ایوب کا اپنے رب کے ساتھ ادب بھی دیکھیے۔ انبیاء ایمان و عقیدہ کے میدان میں، ایمان و عقیدہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر۔ اللہ کی صفات کو ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن رب کے ساتھ ادب دیکھیے۔ حضرت ایوب نے یہ نہیں کہا کہ اے رب تو نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ کیا کہتے ہیں حضرت ایوب؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے رب شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے رب تو میری اس تکلیف کو دور کر دے، یہ بھی نہیں کہا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ایوب کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے رب میں تکلیف میں مبتلا ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہوں، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ انبیاء کی دعائیں بہت مؤثر ہیں، اور اس سے انبیاء علیہ السلام کا اپنے رب پر جو ایمان تھا اور جو ادب اپنے رب کے ساتھ تھا، ہم اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔
حضرت یونس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی چھوٹی سی دعا اور کتنی پیاری دعا۔ اس دعا کو دعائے کرب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اور وہ مچھلی والے نبی کی دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے تمام عیبوں سے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا۔ اپنی غلطی کا اقرار، اپنی غلطی کا اقرار، اپنی کوتاہی کا اقرار۔ حضرت یونس کا اللہ کے ساتھ ادب دیکھیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر اور جن کی استقامت ضرب المثل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت ایوب نے قسم کھائی تھی، اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو قسم تو مت توڑنا، قسم کو پوری تم کیسے کرو گے اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صبر کرنے والا پایا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، کتنے اچھے وہ بندے تھے۔ نعم العبد انہ اواب، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا غزوہ احد میں آپ کے ساتھ مشرکین نے جو کیا اس سے زیادہ مشکل گھڑی اور اس سے زیادہ مشکل دن آپ کی زندگی میں کوئی اور آیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمان پریشان ہوئے، مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کو بھی زخم لگا، آپ بھی پریشان ہوئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کیا اس سے زیادہ مشکل دن آپ کی زندگی میں کوئی اور آیا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے اپنے طائف کے سفر کو ذکر کیا۔ نبوت کے 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ شاید طائف والوں کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے نرم کر دے، وہ میری بات کو سنیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ لیکن طائف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، ان لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو لہو لہان کیا، طائف چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو ذکر کیا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ طائف سے مکہ واپسی میں جب میں قرن المنازل یا قرن الثعالب جو نجد کی میقات ہے اور آج بھی موجود ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر ایک بادل ہے، اور جب میں نے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت جبریل نے مجھ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کا جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا اس نے آپ کو سلام کیا، اپنا تعارف پیش کیا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں ان اطبق علیہم الاخشبین، تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں۔ یہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ بعض شارحین کہتے ہیں کہ مکہ والے مراد ہیں، بعض شارحین کہتے ہیں کہ طائف والے مراد ہیں۔ بہرحال جب یہ پیشکش پہاڑوں کے اس فرشتہ نے آپ کے سامنے رکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ،
آپ نے کہا کہ نہیں، آپ شفیق تھے، آپ مہربان تھے، آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیے کہ مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی قدم قدم پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اسی صبر کا آپ کو حکم بھی دیا گیا تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، ان موحدین کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو حالات ہیں، ان حالات کا مقابلہ ہمیں صبر کے ساتھ کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من ہم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا اذى حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله له بها من خطايا، کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تھکاوٹ پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، بیماری پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھتا ہے، پیر میں ایک کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو جو مصیبتیں ہیں، جو امتحان ہیں، جو آزمائشیں ہیں، اگر ہم نے صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تو یہ امتحان ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی مالہ وجسدہ وولدہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ۔ امتحان اور آزمائش مسلمان کا پیچھا کرتی ہے، امتحان اور آزمائش مسلمان کا پیچھا کرتی ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، وہ اپنے جسم میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ بیماری، وہ بیماری، ایک بیماری سے وہ نکلا، دوسری بیماری نے اس کو پکڑ لیا، اپنے جسم میں آزمایا جاتا ہے، اپنے مال میں اور کاروبار میں آزمایا جاتا ہے، یہ نقصان، وہ نقصان، اس جانب سے اس جانب سے، اور اپنی اولاد میں آزمایا جاتا ہے۔ امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش، لیکن ہر آزمائش پر وہ صبر سے کام لیتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جب وہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ یہ امتحان اور یہ آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ، رب کے پاس جاتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ ان العبد، تیسری حدیث سنیے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ ولم يبلغها بعمل، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندہ کے لیے اپنے پاس کوئی اونچا درجہ لکھ دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ جنت میں ہوگا، میرا یہ بندہ جنت کی فلاں جگہ میں ہوگا، فلاں محل میں ہوگا، لیکن ولم یبلغها بعمل، اس کا عمل ایسا نہیں ہے، اس کا عمل ایسا نہیں ہے۔ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او مالہ او ولدہ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، جسم میں آزماتا ہے، اولاد میں آزماتا ہے، کاروبار میں آزماتا ہے۔ ثم صبرہ علی ذلک، رب کا کرم دیکھیے، امتحان میں ہمیں ڈال کر چھوڑ نہیں دیتا۔ ثم صبرہ علی ذلک، پھر اس کو صبر کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، امتحان میں بھی ڈالتا ہے، اور امتحان میں وہ صبر کیسے کرے گا اس کی بھی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر،
ابتلا و آزمائش کے فوائد دیکھیے، گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی، اللہ کی رضا، یہ معمولی ثواب اور معمولی اجر نہیں ہیں، لیکن ابتلا و آزمائش کے موقع پر ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ یقین کرو کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ رات کے بعد دن ہے، اندھیرا کے بعد اجالا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا ہے، جزا فضا نہیں کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔